بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق جو ہے وہ ایک وصیت کی تعمیل، یہ خاکہ ہے، تو یہ اس کے جو اگلے پیج ہیں ان کے الفاظ معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مزہ کرکرا کا مطلب انہیں مزہ خراب کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ابتدا کا مطلب ہے شروع کرنا، اور یہ تعمید کا مطلب بھی ہے شروع کرنا، آغاز کا مطلب بھی شروع کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وحشت زدہ شکل، یعنی خوف والی، خوف زدہ شکل جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے یہ بیپار کہتے ہیں کاروبار کرنے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے تقویت کا مطلب ہے فائدہ پہنچانا، نہ کسی چیز کو آگے بڑھانا، یہ ان معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلے صفحے پہ جائیں تو ہے بپھر جانے کا مطلب ہے غصے میں آ جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسپیچ کہتے ہیں تقریر جو کرتا ہے، یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے اسپیچ، ٹھیک ہے۔ مٹائے نہ مٹی، یعنی ختم نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اب خالی ٹنڈار، یعنی غیر آباد بہت بڑا مکان۔ اگلے صفحے پہ یہ چوہا چکٹ، اس کا مطلب ہے میلے کچیلی چیزیں، گندی چیزیں جن پر میل جمع ہوا۔ تو یہ جو تھے اپنا جو لکھا ہے مکالمہ اپنے اس نے فرحت اللہ بیگ نے، تو اس میں وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جس گھر میں وہ گئے تھے ان کے مولوی صاحب کا، تو اس کی جو چیزیں تھیں وہ ساری بہت زیادہ گندی تھیں، اور اس طرح کا نا ظاہر جس گھر میں عورت نہ ہو تو پھر اس گھر کا کیا حال ہوتا ہے، یہ تو ہر انسان جانتا ہے نا۔ ظاہر عورت کوئی نہیں تھی تو اس کی جگہ جگہ گند اور تکیے اور اس کے خلاف ہر چیز گندی تھی۔ اب یہ 2-3 پرانے کھڑک جوتوں کے جوڑے، اب یہ ہے کہ چمڑے کے جو جوتے ہوتے ہیں نا، جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کھڑک جوتے، ٹھیک ہے۔ بالکل بیکار قسم کے ہو جاتے ہیں، ان کے میں پاؤں بھی پھر نہیں آتا۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے یہ اپنے سر باندھے، یعنی اپنے ذمے لے لینا کوئی کام۔ بلی چنگی اچھی بلی جو ہے جان کو بیٹھے بٹھائے روگ لگائے، یعنی شادی بندہ کرے تو پھر بہت سے اخراجات ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اپنی آزاد زندگی کو بندہ جو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، تو کہتا ہے اچھی بلی زندگی کو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں روگ لگا لوں، بیماری لگا لوں نا، اس میں اس کا ہے۔ اب گزران کا مطلب ہے گزر اوقات کرنا، یعنی گھر میں کھانا وانا کوئی بھی پکانے والا نہیں ہے تو میں صرف چائے پر گزارا جو ہے کر لیتا ہوں۔ اب یہ جو آگے لفظ ہے کہ مولوی صاحب کہیں چرنے چگنے تشریف لے گئے تھے، یعنی کھانے پینے کے لیے جانا، ٹھیک ہے۔ چرنا جو ہے جانور کے، چگنا جو ہے وہ مرغی کے لیے ہوتا ہے نا، کہ مرغی دانے چگتی ہے، اور جانور کے لیے ہوتا ہے کہ وہ چارہ چرتے ہیں، تو لیکن انہوں نے مولوی صاحب کے لیے کہا ہے کہ وہ کہیں کچھ کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اطلس کہتے ہیں خوبصورت قیمتی جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادوائن کہتے ہیں کہ جو ہماری چرپائیوں کے پاؤں والی سائڈ پہ جو اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں اپنا یہ ادوائن اس میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دوڑ، اس کو کہتے ہیں ہماری جو ان کو زبان میں سے دوڑ کہتے ہیں، یعنی اس کو بندہ کھینچ کے تو پھر چرپائی کو سخت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اب اگلے صفحے پہ یہ ہے خدا شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے، یعنی جو چیز انسان پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور دیتا ہے۔ اور شکر کا میٹھی چیز، یعنی چینی کھانے کو اللہ تعالیٰ چینی ضرور دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بندہ جو چیز پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتا ہے۔ اب اس کے بعد جرجرے کاغذ، یعنی پرانے کاغذ، پھٹے پرانے کاغذ جن میں وہ لوگ اس مولوی صاحب کو مٹھائی وغیرہ لا کر دیتے تھے، تو ان کاغذوں کو وہ طے کر کے صاف کر کے رکھ لیتا تھا، پھر انہی پر غزلیں بھی لکھتا تھا اور تقاریر بھی لکھتا تھا۔
اس کے بعد آگے ہے ملکہ. ملکہ کا مطلب ہے کسی چیز میں کمال حاصل ہونا، ٹھیک ہے، اور ملکہ بادشاہ کی بیوی کو بھی کہتے ہیں. اب ہے باید تو شاید، بہترین، ٹھیک ہے، کامل، مکمل، یعنی جس میں کوئی کمی نہ ہو. یہ بھی کس کے بارے میں کہا گیا؟ مولوی صاحب کے بارے میں. اس کے بعد آگے جو ہے یہ لفظ ہے بھلا کا حافظہ، یعنی ان کا حافظہ جو بہت زیادہ تیز تھا، ہر چیز ایک دم یاد ہو جاتی تھی. اب اس کے بعد ہے اپنا جواب نہیں رکھتے، یعنی بے مثال تھے، ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. اس کے بعد جو آخری صفحہ ہے اس پہ ہے لونڈے. لونڈے لڑکوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اہل قلم، مصنف، لکھنے والے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ستون کا مطلب ہے ہم جس کو پلر کہتے ہیں نا. اب اس میں یہاں پہ لفظ ہے اڑواڑ. اڑواڑ کہتے ہیں سہارا دینے والی چیز، یعنی چھت کی اگر لکڑی جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو اس کو سہارا دینے کے لیے نیچے جو چیز رکھی جاتی ہے، جو لکڑ رکھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اڑواڑ، سہارا، مددگار. اس کے بعد کجا، اس یعنی یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس جیسا بننا، یعنی اس جیسا ہونا بہت مشکل بات ہے. مولوی کے بارے میں کہا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد آگے ارباب حل و عقد، یعنی ارباب حل و عقد میں وہ لوگ جو کہ مسئلے مسائل حل کرتے ہیں نا، یہ معاملات کو طے کرنے والے، قابل اور دانا لوگ، عقل مند لوگ. اس سرے سے اس سرے تک، یعنی ایک ہندوستان کے برصغیر کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک. غنیمت کا مطلب ہے بہت بڑی بات. اور اس کے بعد کوئی اور لفظ، یہ سارے جو ہیں وہ اس سبق کے پورے الفاظ کے معنی ہو گئے ہیں. کچھ ہو سکتا ہے رہ بھی گئے ہوں، تو یہ آپ کے لیے ہیں، تو آپ یہاں سے پھر تیاری کر لیں. یہ 12ویں کلاس کی لڑکیوں کے لیے، یعنی جو بھی طالب علم ہے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے.